السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤه والحل میتته اخرجہ الاربع وابن ابی شیبہ واللفظ له وصححہ ابن خزیمہ والترمذی رواہ مالک والشافعی واحمد۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس کی ذات میں، صفات میں، ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کتاب کی پہلی حدیث جس کا آج ہم نے آغاز کیا ہے، آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ اس حدیث کو امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں ایک کتاب کے تحت۔ کتاب انہوں نے رکھی، اس کا نام رکھا کتاب الطہارت۔ اس کے اندر طہارت کے مسائل، یعنی کہ جو ناپاکی ہوتی ہے اس ناپاکی سے نکل کر طہارت کی طرف انسان کیسے آئے، اس ناپاکی سے چھٹکارا حاصل کر کے پاکیزگی کی طرف کیسے آئے، اس بارے میں۔ تو اس کتاب کا انہوں نے پہلا باب قائم کیا اور باب المیاہ کے نام سے رکھا، پانیوں کا اقسام، پانیوں کی قسمیں یا پانیوں کے متعلق یہ باب رکھا۔ تو اس باب کے تحت حدیث لے کر آئے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی البحری، سمندر کے پانی کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے حدیث کی ہم عربی لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا هو الطہور ماؤه والحل میتته۔ اب یہاں پر ہم اس کی اردو کے حوالے سے، اس کی ترجمہ کے حوالے سے ہم غور کریں تو میاں جو ہے نا، یہ اس کی ماں کی جو عربی میں کہتے ہیں ماؤن، اس کی یہ جمع ہے۔ یعنی اس کتاب کو، اس باب کو میاں نام اس لیے دیا گیا کہ اس کے اندر بہت سارے پانی کا تذکرہ ہوگا، یعنی کنویں کا پانی کا تذکرہ ہوگا، دریا کے پانی کا، سمندر کے پانی کا، چشموں اور باران رحمت، بارش کے پانی کا اس کے اندر ذکر ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے کتاب الطہارت کے اندر باب المیاہ نام سے ایک باب قائم کیا۔ اسی طرح حدیث کو جو ذکر کیا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کون ہے کہ ان کی عظمت اور مقام کو نہیں جانتے۔ یہ وہ صحابی رسول، جلیل القدر صحابی رسول ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں، بیان کی گئی ہیں، ہم تک جو پہنچی ہیں۔ تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ احادیث، جس احادیث کے جو راوی صحابہ میں سے زیادہ ہم تک حدیثیں پہنچانے والے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صاحب استیعاب کی رائے کے مطابق ان کا نام عبداللہ ہے، یا پھر ان کا ایک جگہ پر نام عبد الرحمن بھی کہا گیا۔ قبیلہ دوس سے ان کا تعلق، 2 ہجری میں یہ اسلام سے مشرف ہوئے، اسلام قبول کیا، مشرف بالاسلام ہوئے۔ 78 سال کی عمر پائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 59 ہجری کے اندر آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی خلافت میں مفتی کے فرائض سر انجام دیتے رہے، فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان سے کم و بیش 5374 احادیث مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بڑی تعداد کے اندر احادیث مروی ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم حدیث کے متن کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا، فی البحری، سمندر کے بارے میں، ما ہوا طہور، یہ پاک ہے، ماؤہ، اس کا پانی، والحل میتتہ، اور اس سمندر کے پانی کا جو مردار ہے وہ بھی حلال ہے، یعنی اس کا مرا ہوا بھی اللہ رب العالمین نے حلال کیا۔
دراصل اس حدیث کی پس منظر کی طرف اگر ہم جائیں تو یہ ایک سوال کرنے والے کے سوال کا جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، جو کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا دوسری روایت کے ساتھ، جس میں اس کا سوال کا بھی تذکرہ ہے۔ تو وہ اس انداز سے ہے کہ ایک شخص نے جو سمندر کی طرف جس کا سفر ہوا کرتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے سوال کیا حاضر ہو کے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے، یعنی جو میٹھا پانی ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے، اب اگر ہم اس پانی سے وضو کریں تو پیاسے مر جائیں گے، وہاں سفر کے اندر پھر ہمیں میٹھا پانی میسر نہ ہوگا، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ پانی سے ہم اگر وہ پانی میٹھا استعمال کر کے وضو کر لیا تو ہمارے پاس پینے کے لیے پانی ختم ہو جائے گا، تو اگر ہم اس کو استعمال نہ کریں بلکہ سمندر کا پانی استعمال کریں تو ہمیں سمندر کے پانی کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پانی پاک ہے، یعنی یہ سمندر کا پانی سارا کا سارا پاک ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس حدیث سے یہ دلیل نکلی کہ اس کی جو سمندری جو پانی ہے بغیر تفصیل کے مطلقاً طور پر سمندر کا پانی پاک ہے، اور ساتھ ساتھ سمندری جانوروں کی بھی حلال ہونے کی ہمیں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دلیل ملتی ہے کہ اب وہ سمندری جو ایسا جانور جو سمندر کے اندر رہتا ہے اور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ سارے جانور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال قرار دے دیے، ان کی شکل و صورت جس طرح کی بھی ہو، وہ سمندر کا جانور ہے اور وہ پانی کے اندر زندہ رہتا ہے، اور اگر پانی سے نکالا جائے تو وہ مر جائے، تو یہ ہر قسم کا ایسا سمندر کا جانور وہ حلال ہے، حتیٰ کہ یہ جانور اگر پانی کے اندر مر جائے یا باہر نکال کے مر جائے تب بھی یہ حلال ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سائل کے ایک سوال پر دو جوابات دے دیے، وہ اس لیے کہ اب ایک بندہ اگر سمندر کے پانی کے بارے میں شک کے اندر ہے کہ وہ پاک ہے کہ نہیں، تو اس کے کھانے پینے کے اوپر تو وہ بلاولا شک میں ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہیں، ایک سوال کرنے پر اس کا اگلے سوال کا جو اگلا اس کا مسئلہ ہے وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ جو اس سمندر کا رہنے والا جانور ہے، جو سمندر میں زندہ رہتا ہے، جو پانی میں زندہ رہتا ہے، اس کے علاوہ نکلنے سے وہ مر جائے، ایسا جانور وہ آپ کے لیے سمندر کے اندر حلال ہے، اگرچہ وہ اپنی طبعی موت مر جائے، سمندر میں مر جائے یا اس کے باہر نکل کے مر جائے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو اب اس موقع پر کہ سمندر کے تمام شکل کے جانور جو سمندر سے باہر نکلنے پر مر جائیں وہ حلال ہیں، اس پر ائمہ کا جو ہے نا اتفاق موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات پر قائل ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسی بات پر قائل ہیں، امام مالک رحمہ اللہ اسی بات پر قائل ہیں، البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اس بات پر قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا کہ اس سمندر کا سارا پانی اور اس سمندر کے تمام جاندار حلال ہیں تو سارے کے سارے حلال ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے آ جانے کے بعد دنیا میں کسی کی فرمان کی کوئی حیثیت وہ مقابلے میں باقی نہیں رہتی۔ تو الحمدللہ ہمیں اس حدیث سے دو مسائل معلوم ہوئے، ایک یہ کہ سمندر کا سارا پانی وہ پاک ہے، ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں، اس کو ہم پانی کی نمکیات نکال کے اگر استعمال کرنا چاہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سمندر کے اندر رہنے والا جاندار کہ جو سمندر پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی حلت وہ بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ وہ بھی حلال ہے، اس کا مردار حلال ہے، یعنی کہ وہ اپنی طبعی موت بھی مر جائے تب بھی وہ حلال ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ 2 سے 3 اہم مسائل جن کا ہمیں ادراک ہوا، ہمیں علم ہوا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور کما حق کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔